آج میں آپ کو لے کر جاؤں گا ایک بڑی زبردست قسم کی ملک ہے، بڑی زبردست قسم کا، جس کی کرنسی اس کی کرنسی کی اگر ہم بات کریں گے تو ہر انسان پریشانی میں آ جائے گا، ٹینشن میں آ جائے گا۔ ڈالر؟ نہیں، ڈالر تو چھوٹی چیز ہے، ہمیں تو کم سارا ڈالر کا ہے، ہمیں تو ڈالر ہی لے ڈوبا ہمارے بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے سامنے تو یورو بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ ایسا اسلامی ملک آپ نے ڈھونڈا ہے جس کی کرنسی؟ اچھا میں سمجھ گئی، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ بالکل سمجھ میں آ گیا۔ ویسے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم نے کچھ دن نہیں کیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے، بالکل ملکوں کا احوال کیوں نہیں سنا رہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کے 8ویں امیر ترین ملک کی، جس کا نام ہے کویت۔ کویت براعظم ایشیا کے جنوب مغرب کی جانب خلیج عرب میں 17,1818 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک چھوٹا سا آزاد عرب ملک ہے۔ اس ملک کی سرحدیں عراق، سعودی عرب اور خلیج فارس سے ملتی ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 152واں ملک ہے، جس کی آبادی 4.13 ملین کے لگ بھگ ہے۔ عربی کویت کی سرکاری زبان ہے اور ملک کا صرف 1% حصہ قابل کاشت ہے۔ یہ اس ملک کی بڑی خاص بات ہے، اور کیونکہ باقی جتنا بھی تمام رقبہ ہے کویت کا وہ صحرائے عرب پر مشتمل ہے۔ پانی کی شدید قلت، بالکل۔ اور کویت کا شمار دنیا کے گرم ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ کویت سٹی جو ہے وہ کویت کا دارالحکومت ہے اور کویت کا سب سے بڑا شہر ہے۔ لیکن جو نام ہے کویت، وہ کہاں سے آیا؟ بتائیں کہاں سے آیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے کوت، جس کا مطلب ہے کہ قلعہ، اور یہ وہ قلعہ ہے جو کہ پانی سے سراؤنڈڈ ہو، تو اس کو کہتے ہیں پانی کے کنارے جو تعمیر کیا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے کویت۔ اچھا، پشتو کے ساتھ ساتھ آپ عربی عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گڈ، اچھی بات ہے یہ۔ اچھا، کویت کی کرنسی کی اگر ہم بات کریں تو یہ دنیا کا مہنگا ترین نوٹ ہے، اور اگر ہم ایک کویتی دینار کو پاکستانی روپے میں تبدیل کریں تو کتنا ہے بتاؤں آپ کو؟ بتا دیں، دھچکا پہنچا دیں۔ ایسا جھٹکا ناظرین، 496 روپے کا ایک کویتی دینار ہے۔ ایک کویتی دینار 496 روپے، یعنی کہ 500 لگا لیں آپ۔ ہاں، تقریباً 500 روپے اگر ہم دیں گے تو ایک ملے گا وہاں کا کویتی دینار۔ لیکن یہ بڑی ہی خاص بات ہے وہاں کی، کیونکہ کویت تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے، اور کویت کا جو دنیا کے کل تیل کا 15% ذخیرہ یہ کویت میں ہے، جبکہ سب سے زیادہ تیل کا ذخیرہ رکھنے والے ممالک میں کویت کا نمبر ہے 6۔ ملک کی آمدنی کا 95% حصہ تیل کی برآمد سے حاصل کیا جاتا ہے، اور کویت کا جو تیل ہے وہ سب سے سستا تیل ہے، کیونکہ یہاں تیل سطح زمین کے قریب ہے اور اس کو نکالنے کے لیے زیادہ سرمایہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ایشیا کے زیادہ تر ممالک میں کویت سے تیل درآمد کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر کویت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر تازہ پانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی دریا نہیں ہے، کوئی جھیل نہیں ہے، اور پانی کنووں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور سمندری پانی کو فلٹر کر کے پھر پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس لیے کویت میں سمندری پانی جو ہے اس کی پروسیسنگ کا سب سے جدید نظام نصب کیا گیا ہے۔ کتنی مشکل، ہمیں بھی اکثر پانی نہیں مل رہا ہوتا ہے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم کویت سے رابطہ کر لیں کیا؟ لیکن کویت والوں نے جس طریقے کا کام کیا ہے نا، وہ بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمیں بھی کچھ اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کویت کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے۔ جدید کویت کی تاریخ 17ویں صدی کے اواخر اور 18ویں صدی کے آغاز سے شروع ہوتی ہے۔ سرزمین نجد سے تعلق رکھنے والے قبیلے کے لوگ جنہیں آل صباح کہتے تھے، وہ لوگ نجد سے نکل کر اس جگہ سکونت پذیر ہوئے تھے، اور یہ علاقہ جلد ہی تجارت کا مرکز بن گیا تھا۔ سمندری مچھلیاں پکڑنا اور سمندر سے موتی اکٹھے کرنا یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش تھا، اور تجارت کا ذریعہ بھی لوگ اس میں بڑے ماہر بھی ہیں۔ بالکل، تو جب ان کے پاس یہی کام ہوگا، ایک ہی چوائس ہوگی، تو مچھلیاں پکڑیں گے اور موتی پکڑیں گے، یہ کام ہی کریں گے۔ اچھا، پھر 19ویں صدی کی بات کرتے ہیں۔ 19ویں صدی میں یہ علاقہ پورے عرب کی طرح جو عثمانیہ سلطنت تھی اس کا حصہ بن گیا تھا۔ جنگ عظیم اول کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر تسلط چلا گیا تھا، اور برطانیہ نے اسے سلطنت برطانیہ کے ماتحت ایک آزاد بادشاہی نظام والا ملک قرار دے دیا تھا۔ پھر 1937 میں پہلی بار یہاں پر تیل کی دریافت ہوئی۔ 19 جون 1961 کو برطانیہ سے کیا گیا جو معاہدہ تھا وہ ختم کیا گیا، اور اس طرح کویت ایک آزاد ملک قرار پایا تھا۔ اس سے پہلے کویت جو ہے اس کے تمام جو خارجی امور تھے وہ برطانیہ کے ماتحت تھے۔ شیخ عبداللہ السام الصباح آزاد کویت کے پہلے امیر بنے تھے، اور شیخ صباح احمد الجابر الصباح کویت کے جو موجودہ امیر ہے، یہ ان کا نام ہے۔
اور کویت میں آئینی طور پر جو شہنشاہی نظام ہے، بادشاہی نظام ہے، وہ قائم ہے، اور اس کے مطابق ملک کا امیر جو ہے وہ ملک کا حاکم ہوتا ہے، اور امیر ہی وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے، جبکہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ ولی عہد کا انتخاب کرتی ہے، اور شیخ نواف احمد الصبا یہ کویت کے موجودہ ولی عہد ہیں۔ اچھا، آپ نے ہمیں تاریخ بھی بتائی ہے کویت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا کویت کوئی ایسا دن مناتا ہے جو کوئی ریپبلک ڈے ہو، یا کوئی ایسا قومی دن، کوئی ایسی چیز جو وہ مناتے ہوں؟ ہاں، سب مناتے ہیں، تو انہیں منانے سے کس نے منع کیا؟ یہی سوچ بھی منائیں گے، بالکل۔ 1962 تک 19 جون کو کویت کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس کے بعد چونکہ جون میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی کویت میں جہاں پر بہت زیادہ گرم ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کو تبدیل کر کے 25 فروری جو ہے اسے ملک کا قومی دن قرار دے دیا گیا تھا۔ جی، انہوں نے کہا یار گرمی زیادہ ہے تو چلو۔ کیسا لگے گا اگر ہم 14 اگست کو لے جائیں جنوری میں؟ عجیب سی بات ہو جائے گی۔ اب اس دل کی کیا خاص بات ہے یہ ان سے پوچھنا پڑے گا، لیکن 25 فروری جو ہے وہ بیسیکلی جو کویت کے امیر ہیں عبداللہ الصبا، ان کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی جو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہے اس دن ہم اپنی قوم کا دن منا لیتے ہیں۔ اب اگر کوئی اگلا آئے گا تو اس کی سالگرہ والے دن کریں گے پھر یہ کچھ ایسا ہی، مطلب یہ تو کوئی سٹیبلٹی یہاں پر ہے ہی نہیں۔ بالکل، اب یہ ذرا حاکموں کے ساتھ تاریخ بدلتی رہے گی قومی دن کی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اچھا، کویت کے 1962 کے آئین کے مطابق رمضان میں عوام الناس کے درمیان کھانا پینا، پھر اونچی آواز میں گانے سننا اور رقص کرنا وغیرہ، یہ جو آپ پبلکلی اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو یہ جرم ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان کا تقدس اس سے پامال ہوتا ہے، تو انہوں نے سخت اس پر جرمانہ لگایا ہوا ہے۔ 1 ماہ کی قید ہو سکتی ہے، یا پھر 100 دینار جرمانہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ نے اس میں سے کوئی بھی کام کیا اور آپ کو پکڑ لیا گیا۔ یعنی کہ سیریس ہیں وہ لوگ، بالکل سیریس، بالکل سیریس۔ اچھا، پھر کویت کی جنگیں جو ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بالکل تاریخی لحاظ سے بڑی اہم ہے۔ 2 اگست 1990 میں عراقی صدر صدام حسین نے کویت پر عراق کے حصے کا تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور حملہ کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ حملے کے نتیجے میں کویت 7 ماہ تک عراق کے قبضے میں چلا گیا۔ بالکل، اور پھر اس کے بعد یہ قبضہ جو تھا وہ کب ختم ہوا؟ یہ قبضہ ختم ہوا جنوری 1991 تک یہ قبضہ قائم رہا، اور وہاں پر پھر اس کے بعد یہ قبضہ ختم ہوا۔ یہ ہے کویت کی کہانی، کویت کی جنگوں کی کہانی، کویت کے پانی کی کہانی، کویت کے تیل کی کہانی، کویت کی دینار کی کہانی۔